تعليم الحديث والقرآن، فمن عمل بهما دخل برضا الله جل وعلا في الجنان، ومن أعرض عنهما دخل بمشيئة الله تعالى في النيران والعياذ بالله. والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان، فإنه عدو للإنسان، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. لائق صد احترام سامعین کرام، خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کے اندر صداقت و عدالت سے لبریز ایک کلام کو نازل کیا. وہ کلام حقیقی جس کا نام قرآن مجید ہے، جس کی صداقت و عدالت میں کسی مسلمان کو شک نہیں. اور اگر کسی مسلمان کو زندگی کے کسی دور میں اس قرآن میں شک آ جائے تو ہر مسلمان کو اس کے اسلام میں شک کرنا چاہیے. اسی صداقت و عدالت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے تو انبیاء کا ایک تسلسل قائم فرمایا، اور پھر خصوصاً قرآن مجید کی بالادستی اور قرآن مجید کی ان سنہری تعلیمات کو دنیا کے ایک ایک فرد تک پہنچانے کے لیے جس ہستی کا اختیار کیا، وہ ہستی بھی صادق و امین، جس کی سچائی، جس کی صداقت و عدالت کے دشمن بھی معترف تھے. بلکہ ابو رمسا کا بیٹا، جس کی آنکھوں میں کوئی جچتا ہی نہیں تھا، جب باپ نے کہا تھا کہ آؤ تمہیں میں ایک ہستی دکھلاؤں، شاید کہ تمہیں پسند آ جائے، وہ شخص جب بھی کسی کو دیکھتا تو کہہ دیتا کہ پسند نہیں آیا. لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، پہلی نظر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ پڑتی ہے تو اس کی زبان بول اٹھتی ہے، ھذا واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم یہ چہرہ رسول کا ہی لگتا ہے. میری آنکھوں نے بھی قبول کر لیا ہے. زندگی بھر جس کے انتظار میں آنکھیں کھلی رہی کہ کوئی پسند آئے، آج اگر آنکھیں ہار گئی ہیں تو محمد کے سامنے آ گئی. میرے معزز اور پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. اللہ نے کائنات میں اس ہستی جیسی ہستی پیدا ہی نہیں کی اور نہ قیامت تک پیدا ہوگی. اس سیرت طیبہ کے کتنے پہلو ہیں، ایک نہیں 20 اور راتیں گزر جائیں، سیرت طیبہ کے پہلوؤں کا استقصاء نہیں ہو سکتا. لیکن آج جس پہلو پہ ہم انشاءاللہ اختصار سے گفتگو کریں گے، وہ سیرت کا وہ پہلو ہے جو اس وقت امت اسلامیہ چھوڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی بجائے عذاب کی مختلف شکلیں امت کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. وہ سیرت کا پہلو اللہ کے رسول کی صداقت ہے، عدالت ہے، جھوٹ سے دور ہونا ہے اور جھوٹی اور لغویات سے امت کو روکنا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پوری زندگی عدالت کو اپنایا، صداقت کے ساتھ اپنے دستور حیات کو دنیا کے سامنے پیش کیا، وہاں جھوٹ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں سنائی تاکہ میری امت بھی صداقت و عدالت کا مظہر بن جائے۔ جھوٹ کیا ہے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کو کن کن ہلاکتوں کا دنیا اور آخرت میں سامنا کرنا ہوگا، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، صرف 3 باتوں کو ہم بیان کریں گے۔ جھوٹ کو عربی زبان میں الکذب کہتے ہیں، کذب یکذب سے ہے، جس کا مطلب ہے خلاف حقیقت گفتگو کرنا، جس کا مطلب ہے دھوکہ دینا۔ کذبت العین ای خدعت، عربی زبان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، آنکھ نے جھوٹ بولا یعنی آنکھ نے دھوکہ دیا۔ ایک مسلمان جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ حقیقت میں اپنے ایمان کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کو بھی دھوکہ دیتا ہے، جبکہ دھوکہ دینا یہ مسلمان کا کام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المکر والخداع فی النار، مکر دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ مکاری کرنا، یہ جہنم کا سبب بنے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ التکاذیب عربی زبان میں باطل گفتگو، لغویات اور غلط چیز کو کہتے ہیں، اور اسی طرح کذبہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ایک شخص دوسرے کو کہے کہ فلاں نے جھوٹ بولا ہے۔ اکذبہ کسی کو دروغ گوئی کے لیے تیار کرنا۔ جھوٹا انسان جہاں خود جھوٹا ہوتا ہے وہ جھوٹ بول کر اپنی کمپنی بنانا چاہتا ہے، لوگوں کو بھی جھوٹ پہ تیار کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی کے لیے آسانی ہو جائے۔ وہ میدان عمل میں اکیلا جھوٹا نہ ہو بلکہ جھوٹوں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس جیسے اور بھی لوگ بن جائیں، اور یہی کام شیطان کا ہے۔ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، یہ تو شیطان ہے جو برے عمل کو خوبصورت بنا کے مسلمان کے سامنے پیش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان اللہ کی رحمت سے دور ہو کر جہنم کے قریب چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں فرماتے ہیں جھوٹ کیا ہے؟ هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا أم خطأ۔ هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، کوئی شخص کسی خبر کو، کسی اطلاع کو، کسی بات کو، کسی کام کو غلط بیان کرے، خلاف حقیقت گفتگو کرے، خواہ وہ جان بوجھ کر کرے یا لا ابالی کرتے ہوئے، بے پرواہی کرتے ہوئے، غلطی سے ہی کیوں نہ کرے، اس کی ذمہ داری ہے زبان سے بات کرے تو سوچ کر کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار والعياذ بالله۔ بس اوقات مسلمان ایک بات کرتا ہے، ایک کفریہ کلمہ، ایک الحادی کلمہ بولتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اسی حالت میں مر جاتا ہے۔ قیامت کے دن ایک کلمے کی وجہ سے کتنے ہی انسان جہنم کے اندر 70 سال گہرے گر جائیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اعظم الذنوب اللسان الكذوب، سب
سے بڑا گناہ جھوٹ ہے۔ وَشَرُّ النَّدَامَةِ نَدَامَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، سب سے بڑی شرمندگی، سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑی خجالت، سب سے بڑی ندامت تو قیامت کے دن کی نہ رہے تو کیا بنے گا؟ اس لیے دنیاوی شرمندگیوں سے بچنے کے لیے جھوٹ نہ بولا جائے، سچ بولو، سچ میں برکت ہے، سچ ہی اسلام سکھاتا ہے۔ یہی اللہ کے رسول کا مشن تھا، یہی اللہ کے رسول کا منہج و منہاج تھا، یہی وہ امتیاز تھا جو مسلمانوں کو اللہ نے عطا کیا نبی کی شکل میں، قرآن کی شکل میں۔ اور قرآن تو خود اس بات کو بیان کرتا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کے کون ہے سچا؟ اللہ نے پھر نبی بھی بھیجا تو پوری کائنات سے سچا، جس کی زبان پہ اللہ کا پہرا، جس کے ہونٹوں پہ اللہ کا پہرا۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، زبان اقدس تو اللہ کی رسول کی حرکت نہیں کرتی تھی جب تک حکم ربانی نہیں آ جاتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو سکھلایا تو سچ سکھایا، عدالت سکھائی، صداقت سکھائی، کیونکہ یہ وہ امتیاز ہے مسلمان کا جس کی بدولت دنیا میں بھی اس کو عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی وہ جنت کا وارث بنے گا۔ اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلی بات، جھوٹ تو ایمان کا دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث كذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ واذا وعد فاخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، جب امانت اس کو دی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جس شخص کے اندر 3 چیزیں آ جائیں، كان منافقا خالصا وان صام وصلى، اگر کسی شخص کے اندر جھوٹ آ جائے، خیانت آ جائے، وعدہ خلافی آ جائے، وہ خالص منافق ہے، خواہ وہ نماز پڑھتا ہے، خواہ وہ روزہ رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ جھوٹ تو میرے معزز بھائیوں یہ تو اخلاق کا بھی دشمن ہے۔ احنف ابن قیس بیان کرتے ہیں لا مروءة للكذوب ولا سؤدد للبخیل ولا ورع لسیء الخلق، کبھی بھی بخیل سردار نہیں بن سکتا، کبھی بھی وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے اس کا اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا، اس کو صاحب مروت نہیں کہا جا سکتا، اور وہ شخص جو اخلاق سے خالی ہے کبھی متقی نہیں بن سکتا۔ اللہ ہم سب کو جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ جھوٹ کی تیسری مصیبت یہ تو انسان کی ذلت کا سبب ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لَأَن يَضَعَنِ الصِّدْقُ وَقَلَّمَا يَضَعَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَرْفَعَنِ الْكَذِبَ وَقَلَّمَا يَفْعَلْ، سچ بول کر وقتی طور پہ بعزت ہونا، پستی اختیار کرنا مجھے پسند ہے کہ میں جھوٹ بول کر عزت حاصل کروں، جس کے کھلنے کے بعد ہمیشہ میں ذلیل ہی رہوں۔ عزت ہے تو سچ میں ہے، الصدق عز والکذب خضوع، عزت سچ ہے، ذلت جھوٹ ہے۔ اسی لیے امام احمد، امام اہل سنت والجماعہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ رحمة واسعة کہا کرتے تھے الکذب لا يصلح جد ولا حزن، تم جانتے بوجھتے جھوٹ بولو یا مذاق سے جھوٹ بولو، دونوں طرح ہی جائز نہیں، کیونکہ جھوٹ تو مسلمان کا ہے ہی مخالف، جھوٹ تو مسلمان کی عزت کا ہے قاتل، جھوٹ تو مسلمان کے ایمان کا ہے قاتل، مسلمان جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ چوتھی بات،
جھوٹ تو اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل عنه معرضا حتى يحدث منه توبة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملتی، جب اس بات پہ مطلع ہوتے کہ فلاں شخص جھوٹ بولتا ہے، جب تک اس سے توبہ نہ کروا لیتے، اس وقت تک اس سے کلام نہ کرتے، اس وقت تک اس سے اعراض فرماتے، اس سے بات کرنا نہ پسند کرتے جو جھوٹ بولتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے رکیے، آج کے دفاتر، آج کے ڈیرے، آج کے کالجز، آج کی یونیورسٹیز، آج کے ایکیڈیمک سسٹمز کس بات کو سمجھاتے ہیں؟ آفس میں جائیے، کرسی پہ شخص بیٹھا ہے، ملنے والا آتا ہے کہ بھائی میں فلاں سر سے ملنا چاہتا ہوں، وہ اپنی ہی کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے سر کرسی پہ نہیں ہے، بیٹھا بیٹھا کہے گا وہ تو یہاں نہیں ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، بلکہ اپنے کلیگ کو سکھاتا ہے، اپنی متحدی میں خادم نوکر کو سکھاتا ہے فلاں شخص کا میں نے پیمنٹ کرنی ہے، یہ آ رہا ہے، اس کو کسی طریقے سے ٹال دو۔ وہ شخص جھوٹ بول کے ٹالتا ہے، یہ مالک، یہ فیکٹری کا ایڈمن، یہ مینیجر اس کو شاباش دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے تم نے میری عزت بچائی، تم بڑے ہی اچھے ہو۔ اللہ کے رسول تو کلام نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اعراض فرما لیتے کیونکہ جھوٹ میں برکت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کو اتنا بڑا جرم سمجھا کہ جو جھوٹ بولتا جب تک اللہ کے سامنے توبہ نہ کروا لیتے اس وقت تک اس سے کلام کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ پانچویں بات، جھوٹ تو بے برکتی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا وإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما۔ اے اللہ کے بندو، جو شخص مال خریدتا ہے اور کوئی بیچتا ہے، خریدنے والا اور بیچنے والا جب ایک مجلس میں بیٹھ کے ڈیل کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، وہاں تو ان کو اختیار ہے کہ وہ اس بے کو، اس ڈیل کو توڑ دیں، اگر اٹھ کے چلے جائیں تو وہ خریدا ہوا مال پکا ہو جاتا ہے، واپس کرنے کا حق نہیں۔ لیکن اگر وہ سچ بولتا ہے، چیز دینے والا، اور سچ بولتا ہے چیز خریدنے والا، جب نقص بیان کر دے چیز کا، وہ گائے کی شکل میں ہو، وہ گاڑی کی شکل میں ہو، بلا شبہ جب نقص بیان کیا جاتا ہے قیمت تو تھوڑی لگتی ہے، لیکن اس ذات اقدس کی زبان نے کہا ہے سچ بول دے، حق سچ بیان کر دے، نقائص واضح کر دے، کوئی چیز چھپائے نہ، خواہ تھوڑا بھی مال ملے اللہ کی رحمت سے اس میں برکت آ جائے گی۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا۔ لیکن اگر جھوٹ بولتا ہے مال بیچنے والا اور خریدنے والا بھی بوگس چیک دیتا ہے، وہ بینک جاتے ڈسآنر ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص باوجود اس کے کہ اس نے قیمت زیادہ لی ہے، باوجود اس کے کہ خوشی سے ناچتا نظر آتا ہے، لیکن محقت برکت بیعہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کا ناچنا، یہ اس کا خوشی میں آنا کسی کام نہیں، اس کے مال کی برکت کو اللہ برباد کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ چھٹی بات، جھوٹ تو انسان کی بے برکتی کا سبب نہیں بلکہ بربادی کا سبب ہے۔ ضحاک روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی رجل نذر فیما لا یملک وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، کسی مومن کے لیے جائز نہیں جس چیز کا وہ مالک نہیں اس کی نظر نہیں مان سکتا، اور ایک مومن جب کسی مومن پہ لعنت بھیجتا ہے،
تو یہ تو ایسا ہے جیسے اس نے مومن بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبًا لِيَتَكَسَّرْ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا تَلَّةً، جو شخص جھوٹے دعوے کرتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے محبوب بیان کرتے ہیں جتنی وہ جھوٹی باتیں کرتا ہے اللہ اتنے ہی فقیری کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، آج کسی کی جیب میں جو مال ہے وہ میں صدقہ نہیں کر سکتا، یہ میرے بھائی اس بھائی کی جیب کے پیسوں کو نظر نہیں مان سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو چور لے گئے، ڈاکو آئے، لونڈی کو بھی لے گئے، اونٹ بھی لے گئے۔ جب چلے گئے، رات کو لونڈی اٹھتی ہے کہ میں کسی طریقے سے مدینے واپس چلی جاؤں، ایک اونٹ کی طرف جاتی ہے، فرغا بِأَعْلَى صَوْتِ، اونٹ نے آواز نکالی، وہ چپکے سے پھر بیٹھ گئی۔ دوسرے اونٹ کی طرف گئی، اسی طرح اس نے آواز نکالی، اس نے سوچا پہنچنا تو دور ہے، یہ تو مزید مجھے پکڑوائیں گے۔ لیکن عطبہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، جب وہ عورت اس کے قریب گئی، اس پہ بیٹھی، اونٹنی نے بڑے اچھے طریقے سے بٹھا دیا، کھڑی ہوئی، مدینے کا رخ کیا اور دوڑ لگا دی۔ اس عورت کو اتنی خوشی ہوئی، کہنے لگی اللہم ان علی نذرا، اللہ میں نظر مانتی ہوں اگر میں صحیح سلامت مدینے پہنچ گئی تو میں اسی اونٹنی کو اللہ تیرے راستے میں قربان کر دوں گی۔ جب مدینے یہ اونٹنی پہنچی، صحابہ نے دیکھا، صحابہ کہنے لگے عطبہ ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیے اللہ کے رسول کی اونٹنی آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اونٹنی ان تک پہنچائی گئی۔ لونڈی گھر سے ہو کر واپس آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادفع الی الناقہ، اونٹنی میرے حوالے کر دیجئے۔ قال ولما، آپ کے حوالے کیوں کر دوں؟ کہا میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ اگر میں صحیح سلامت مدینہ پہنچ گئی تو میں اس کی قربانی کروں گی۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے بئس ما جزیتیہا، بڑے تعجب کی بات ہے، بڑا برا بدلہ دے رہی ہو، اونٹنی نے تیری جان بچائی ہے، تم اس کی جان مارنا چاہتی ہو۔ لیس علی رجل نذر فیما لا یملک، جس چیز کا انسان مالک نہیں اس کی نظر نہیں مان سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو بات فرمائی، جو جھوٹے دعوے کرتا ہے مسلمانوں کا مال ہتھیانے کے لیے، جو جھوٹی باتیں کرتا ہے مسلمانوں کو دھوکے دینے کے لیے، یاد رکھ لے اس کو عزت نہیں ملے گی، بلکہ اللہ اس پہ فقیری کے دروازے کھول دیں گے، بلکہ اللہ ذلت کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ ہر مسلمان کو جھوٹ سے بچائے۔ کتنی باتیں ہوگی ہیں، بارک اللہ فیکم۔ ساتویں بات، جھوٹ تو اتنا بڑا جرم ہے قیامت کے انتظار کی ضرورت نہیں، اللہ دنیا میں اس کی سزا دیتے ہیں۔ ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والكذب والخيانة والبغي۔ کچھ ایسے گناہ ہیں اللہ دنیا میں ہی اس کی پکڑ فرما لیتے ہیں اور صرف دنیا میں عذاب نہیں دیتے۔ جھوٹ، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنا، خیانت کرنا، اللہ کی بغاوت کرنا، یہ ایسے گناہ ہیں اللہ دنیا میں انسان کو پکڑ لیتا ہے، دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، اور صرف دنیا میں ذلیل نہیں کرتا، نعم يدخره له في الآخرة، قیامت کے دن بھی اس کے لیے عذاب کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ آٹھویں بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے برا عمل جھوٹ لگتا تھا۔ عائشہ صدیقۃ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
كان أبغض الخلق إليه الكذب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے برا اخلاق، سب سے برا عمل جھوٹ لگتا تھا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو برداشت ہی نہیں کیا۔ فرمایا یتبع المؤمن على الخصال كلها الا الخيانة والكذب، مومن میں ہر عیب ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن خیانت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ایھا الناس، او لوگو، ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچ جانا، فإنہ مجانب الایمان، یہ تو ایمان کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اور اسی لیے تو حسن بصری فرمایا کرتے تھے الکذب جماع النفاق، کسی نے منافقت کے مجموعے کو دیکھنا ہے تو جھوٹے آدمی کو دیکھ لے۔ اس لیے تو یونس ابن عبید فرمایا کرتے تھے الکذب یسقی باب کل شر کما یسقی الماء اصول الشجر، جھوٹ کائنات کی ہر برائی کو ہوا دیتا ہے، ہر برائی کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ جس طرح درخت کی جڑ میں پانی ڈالتے ہیں تو پورا درخت جو ہے ہرا بھرا ہو جاتا ہے، جھوٹ کائنات کی ہر برائی کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی لیے تو یزید ابن میسرہ فرمایا کرتے تھے کل خلۃ یرجى ترکها الا الکذب، ہر عادت انسان چھوڑ سکتا ہے لیکن جب تک اللہ سے سچی توبہ نہ کی جائے جھوٹ نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نویں بات، جھوٹ ایسا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کو غضبناک کر دے گا۔ ثلاثۃ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، تین ایسے بدبخت ہیں قیامت کا دن ہوگا اللہ نہ ان سے کلام فرمائیں گے، نہ نظر رحمت ڈالیں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، بلکہ دردناک عذاب ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ملک کذاب، ہے تو بادشاہ لیکن جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ تو وہ بولے جس کے پاس کچھ نہیں، اب یہ بادشاہ بن گیا ہے، اب تو جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ وعائل مستکبر، ایک ہے تو فقیر لیکن پھر بھی عقل کے چلتا ہے۔ یہ گھمنڈ اور غرور تو ان لوگوں کی عادت ہے جو اللہ کو بھول کر مال پہ گھمنڈ کرتے ہیں، یہ تو ویسے ہی فقیر ہے، فقیر اکڑ کے چلتا ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ وشیخ زانی، ایک ہے تو بوڑھا لیکن پھر بھی بدکار ہے، یہ بدکاری تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے نافرمان ہوتے ہیں، جو جوانی کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزارتے۔ یہ تو بوڑھا ہو چکا ہے، اب تو سبب بھی نہیں رہا، پھر بھی اس پہ شیطان کا تسلط ہے، قیامت کو اللہ نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ 10ویں بات، صحیح بخاری میں امام بخاری روایت لائے ہیں، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لمبی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأيت الليلة رجلين آتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، میں دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے، ایک رات میں انہوں نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور مجھے پاک سرزمین کی طرف لے گئے۔ میں نے دیکھا فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی کھڑا ہے، وَبِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِّنْ حَدِيدٍ، جو آدمی بیٹھا ہے جو اس کے عَلَى رَأْسِهِ، اور ایک آدمی اس کے سر پہ کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں ہیں، فَيُدْخِلُهُ فِي شِدْقَيْهِ، اس کی باشوں میں داخل کرتا ہے، فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهِ، اس کی باشوں کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، وَأَنفَهُ إِلَى قَفَاهِ، پھر ناک میں داخل کرتا ہے اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهِ، پھر آنکھ میں داخل کرتا ہے، چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا جبریل سے من هذا، اے جبریل یہ کون سا بدبخت ہے جس کو اتنا سخت
ترین عذاب دیا جا رہا ہے، جواب ملتا ہے یہ وہ شخص ہے الذی یکذب الکذب فتحمل عنہ فی الآفاق، یہ ایسا جھوٹا انسان ہے جو میڈیا کا جھوٹ بولے آج کے زمانے میں، ایسا جھوٹا ہے جس کا جھوٹ دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت بتلاتی ہے وَيُصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عذاب جو اس کو ابھی مل رہا ہے، ابھی قیامت نہیں آئی، ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی یہ عذاب اس کو یہ ملتا ہی رہے گا۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ ذرا سوچئے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے یہ دیکھا، 1400 سال اس کو عذاب مل رہا ہے اور پتہ نہیں کب قیامت آئے کہ اس کو ملتا ہی رہے گا۔ اس لیے دعا کرو اللہ ہم سب کو جھوٹ سے بچائے۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم میں 5 قسم کے لوگ جائیں گے، وذکر البخل والکذب والشظیر، اور 5 لوگوں میں 3 لوگوں کا تذکرہ ان کا بھی کیا، ایک بخل کا، ایک جھوٹ کا اور ایک والشظیر، وہ گالی دینے والا، وہ فحاشی اور یعنی والی گفتگو کرنے والا، جو اللہ توبہ نہیں کرتا قیامت کو جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، آپ نے ان 10-11 باتوں سے اندازہ کر لیا ہوگا کہ جھوٹ کتنا برا عمل ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوئے تو ہم یہاں بیٹھے اللہ سے یہ وعدہ کر لیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ چاہتے نہ چاہتے جو ہم سے غلط بیانی ہوئی ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ سے ہم اللہ سے وعدہ کریں کہ کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ کون کون ساتھی وعدہ کرتا ہے؟ اللہ آپ سب کی زندگیوں میں برکت فرمائے۔ جھوٹ کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جهنم مثوى للمتكبرين، جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے قیامت کو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ وہ دنیا میں جتنے بھی خوبصورت ہیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے جو کچھ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن قیامت کو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، پوری کائنات دیکھے گی یہ ہے جھوٹا شخص جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا تھا۔ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، شتمنی ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمني وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ان يكذبني، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کے لیے گالی دینا لائق نہیں، آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے حالانکہ اس کے لیے جائز نہیں کہ مجھے جھٹلائے۔ اما شتمہ ایائی، آدم کا بیٹا جھوٹ کیسے بولتا ہے، گالی کیسے دیتا ہے؟ قولہ ان لی ولدا، جب یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے اور عیسیٰ کو بیٹا کہتا ہے، یہ گالی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے شرک سے محفوظ فرمائے۔ بارش آ چکی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو جھوٹ سے بچائے۔ میرے بھائیوں، آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ بلال زمین پہ چلتے تھے، ان کی جوتیوں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ سبب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں واللہ
ما كذبت منذ اسلمت، لوگوں جب سے مسلمان ہوا ہوں ایک بھی جھوٹ میں نے نہیں بولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکملوا لی بست، لوگوں 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں اکفل لکم بالجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ واذا وعد فلا یخلف، جب کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ واذا اؤتمن فلا یخن، جب امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ وغضوا ابصارکم، اپنے نظروں کی حفاظت کر لو۔ وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو تکلیف دینے سے بچا لو۔ واحفظوا فروجکم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو۔ 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا، میں جنت میں چبوترے کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ وببیت فی وسط الجنہ من ترک الکذب وان کان مازحا، میں جنت کے درمیان میں اس کو محل لے کر دوں گا جو جھوٹ چھوڑنے کا وعدہ کرے۔ وببیت فی اعلی الجنہ من حسن خلقا، اور جنت کے بالا خانوں میں میں اس کو جگہ لے کر دوں گا، مکان لے کر دوں گا جو اپنا اخلاق اچھا کر لے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سچائی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عدالت و صداقت نصیب فرمائے، اور جو چاہتے نہ چاہتے ہوئے مسلمان جھوٹ بولتے ہیں اللہ ان کو بھی صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا مس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف